الرحمن الرحیم، دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی وسیع تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے نشر کیا جاتا رہا ہے۔ آج شب 9:05 پہ نشر نہیں کیا جا رہا، نہ ہی کل شب 9:05 پہ پروگرام نشر ہوا ہے۔ آپ کی سہولت کے پیش نظر کل سے یہ پروگرام 9:30 پہ نشر کیا جا رہا ہے، مگر یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ جمعہ تک جو جمعے کی ہم نشست میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل کی چھٹی کے بعد، تو اس میں حتمی وقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہماری حاضری ہوگی، یہ وقت حتمی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ مفتیان کرام کا ایک سینئر پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہوگا۔ روزانہ کی طرح ہم آپ کے سوالات ان کی خدمت میں رکھیں گے، ان سے جواب جانیں گے اور آپ تک پہنچانے کا فریضہ ہمیشہ کی طرح نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے، ہمیشہ کی طرح بہت آسان سے طریقہ ہے، آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے، اور لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن کر کمنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے۔ دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں، فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں، سیاست سے ان کا تعلق ہو، یا پھر وہ سوالات جن کو آپ سمجھتے ہیں، آپ کی عقل و فہم یہ سمجھتی ہے کہ یہ سوال غیر ضروری ہیں، ان سے آپ گریز برتیں گے تاکہ ہم اس مختصر وقت میں مفتیان کرام سے زیادہ دین کے، شریعت کے مسائل سیکھ سکیں، جان سکیں اور سمجھ سکیں۔ ناظرین کرام، آج کے جو پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، مفتی احمد عفنان صاحب دامت برکاتہم، سینئر مفتی ہیں اور سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعۃ الرشید کے شعبہ کلیت الشریعہ کے آپ ڈائریکٹر اور مسئول بھی ہیں اور ماہر قانون بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ آج کے دوسرے معزز مکرم مہمان حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ شیخ الحدیث، رئیس دارالفتاء جامعۃ الرشید کراچی اور جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے ڈائریکٹر اور مسئول، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے اہم ترین رکن بھی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ، اور پہلا سوال مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ کراچی سے عارف صاحب نے پوچھا ہے، صاحب اگر بیچنے کی نیت سے گھاس کاشت کی جائے تو عشر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر عشر ہوگا تو طریقہ کار بیان فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ صحبہ اجمعین، اما بعد۔ گھاس پر عشر نہیں ہے، اس پر نص ہے، لہٰذا گھاس کسی بھی نیت سے لگائی جائے تو اس پر عشر نہیں آئے گا۔ ٹھیک جی، بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے سوات سے اہلیہ یعقوب صاحبہ کا، وہ یہ پوچھتی ہیں ہماری زکوٰۃ اس ماہ سے شروع ہوئی ہے، کیا رمضان تک زکوٰۃ ادا کی جا سکتی؟ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک زکوٰۃ کی کیلکولیشن جی، اور ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تو زکوٰۃ کی کیلکولیشن تو اس تاریخ میں ضروری ہے جس تاریخ میں آپ مالدار ہوئے ہیں یا ہوئی ہیں۔ تو جس تاریخ میں آپ مالدار ہوئی تھیں، یعنی آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال آیا تھا، جو کہ 52.5 تولہ چاندی ہے، جو آج کل 40,000 سے کچھ اوپر ہے، اس پر جب 1 سال گزر جائے گا تو اس تاریخ کو آپ پر زکوٰۃ کی کیلکولیشن واجب ہوگی۔ پھر اس تاریخ میں فرض کریں کہ پہلی رمضان ہوگی تو آپ پہلی شوال ہوگی تو آپ ہر پہلی شوال میں یہ کیلکولیشن کریں گے کہ آج میرے پاس کتنا مال ہے اور ان پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ جہاں تک ادائیگی کی بات ہے تو اسی وقت ساری ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دھیرے دھیرے ادا کر سکتے ہیں، اور آپ رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن 1 سال سے زیادہ نہ گزرے ادا کرنے میں، 1 سال سے زیادہ واجب ہونے کے بعد 1 سال زیادہ تاخیر نہ ہو، ایک بات۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ رمضان میں ہی سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا، تو یاد رکھیے رمضان میں جو ثواب اضافی ملتا ہے وہ نوافل کا ملتا ہے، فرض تو فرض ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غریب بیچارے یا مسکین یا ادارے، وہ سارا سال اگر وہ بیچارہ مشکل میں ہے تو اس کو بولے بھائی تمہیں ابھی کھانا نہیں ملے گا، رمضان آئے گا پھر کھانا کھانا، کپڑے چاہیے، جاؤ ابھی تمہارے گھر خراب ہو گیا بارش سے تو ابھی 4 مہینے انتظار کرو، میں تو رمضان میں ہی زیادہ ثواب لوں گا۔ لہٰذا یہ نیت قابل اصلاح ہے، تو کچھ زکوٰۃ رمضان میں ادا کریں، کچھ زکوٰۃ سارا سال مستحقین پر ادا کرتے رہیں۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ صاحب۔ ممبئی سے بنت عبداللہ صاحبہ کا اگلا سوال ہے، کیا زکوٰۃ اور صدقہ کے پیسے سے کاروبار کے
کاروبار کر کے مستحق کو دے سکتے ہیں؟ صدقے کے پیسے سے تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ زکوٰۃ کا پیسہ اصلاً وہ اس مستحق کا ہے، یعنی وہ اس کا حکم یہ کہ کسی غریب مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ جب تک آپ نے مالک نہیں بنایا زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی۔ یہ سوال بنے گا اصل میں اداروں کے لیے، کوئی ہسپتال یا مدرسہ ہے مثلاً جس کے پاس زکوٰۃ آ گئی، اب ہسپتال اور مدرسے میں جب زکوٰۃ آ جاتی ہے تو انہوں نے چونکہ فارم سائن کرایا ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے یا مریضوں سے کہ ہم آپ کی طرف سے زکوٰۃ لینے کے وکیل ہیں، تو زکوٰۃ مدرسہ یا کوئی بھی ادارہ جیسے ہی زکوٰۃ لیتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ ایکسس نہیں ہے تو پھر تو اس کو کاروبار میں لگانا درست نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ ایکسس ہے، مثلا آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، آپ نے مریضوں کا علاج کرنا ہے، کھانا یا تنخواہیں دینی ہیں اس سے، یا کوئی بھی ضروریات پوری کرنی ہے، لیکن ابھی 2-3-4 مہینے 6 مہینے کے آپ کے پاس پیسے اضافی پڑے ہیں، تو پھر آپ 2 شرطوں کے ساتھ اس زکوٰۃ کے پیسے کو انویسٹمنٹ میں لگا سکتے ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ لگائی جائے جہاں پر نفع کا تقریباً نقصان کا اندیشہ بہت ہی معمولی ہو۔ تو ہر کاروبار میں نفع نقصان ہوتا ہے، لیکن بزنسز 2-3 قسم کی ہوتی ہیں، بعض انویسٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں لو رسک، اور نارملی جو لو رسک ہوتی ہیں ان میں پروفٹ بھی لو ہوتا ہے، تو بہرحال آپ نے لو رسک انویسٹمنٹ میں لگانا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر نقصان ہو گیا تو آپ کو اپنی جیب سے وہ نقصان پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ زکوٰۃ کے پیسے تھے۔ تو اس لحاظ سے علماء نے اجازت دی اور بہت سارے ادارے زکوٰۃ کے پیسوں کو، ایکسس پیسوں کو انویسٹمنٹ میں لگاتے بھی ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ۔ اور یاسمین ثاقب صاحب کا اگلا سوال ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے غریب بچی کی شادی کروائی جا سکتی؟ دیکھیں، یہ سوال صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے پیسہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہے کہ اس سے صرف کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یا صرف زکوٰۃ کا پیسہ ہے غریب کی ضرورت کے لیے، اور وہ آپ نے غریب یا فقیر یا ضرورت مند کو دے دینا ہے، آگے وہ جو چاہے کرے۔ اگر اللہ نہ کرے اس نے سمندر میں بھی پھینک دیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میری غریب بچے کی شادی ہے اور وہ بیچارہ مستحق زکوٰۃ ہے، یا وہ نہیں ہے، اس کی بیوی ہے یا اس کی بچی ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے دیں اور اس سے شادی۔ ہاں، البتہ بعض دفعہ لوگوں کو خیال ہی ہوتا ہے کہ یار یہ تو لوگ تو اتنے عقل مند نہیں ہوتے نا، اگر سارے اتنے عقل مند ہوتے تو معاملہ کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس کو میں نے دیا نا، یہ پیسے اس نے کہیں اور اڑا دینے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں شادی کا سامان ہی لے کر دوں، تو سامان بھی لے کر زکوٰۃ کی مد میں دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ مصعب۔ اور اگلا سوال بھی آپ ہی کی خدمت میں ہے، سلیم اختر صاحب کا، سونے کے جو زیور استعمال میں ہوتے ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ؟ جی ہاں، احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سونا ہر حال میں، جس حالت میں بھی ہو، چاہے زیور کی حالت میں ہو، چاہے ڈلیوں کی، چاہے برتنوں میں، جس طرح بھی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ شکریہ مصعب۔ زکوٰۃ کے سوالات کی ایک طویل فہرست ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ خلیل الرحمان صاحب ایبٹ آباد سے بھی پوچھتے ہیں، دکان کی سیکورٹی پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مصعب؟ یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں انہوں نے سیکیورٹی منی لی ہے، جی، اگر لی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ سیکیورٹی منی یا تو امانت ہوگی، امانت بھی غیر کی ہوتی ہے، یا اس کو اگر انہوں نے استعمال کر لیا تو وہ قرض بن گئی، تو قرض پر بھی زکوٰۃ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہوتا ہے اس پر نہیں آتی، جس نے دیا ہوتا ہے اس پر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ مصعب۔ منیر ملک صاحب کا سوال ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لینے کا کیا حکم؟ وہی حکم ہے جو تنخواہ لینے کا ہے۔ جس کاروبار کی، جس کمپنی کی، جس قسم کی ملازمت کی سیلری اور تنخواہ جائز تھی، اس کی پینشن بھی جائز ہے۔ شکریہ مصعب۔ کینیڈا سے سہراب خان صاحب پوچھتے ہیں، اگر قرض کے لین دین کا کوئی گواہ نہ ہو اور قرض لینے والے کا انتقال ہو جائے تو کیا ورثاء کے ذمے قرض کا دعویٰ کرنے والے کو وہ رقم لوٹانا ضروری ہوگا؟ دیکھیں، اصل اصولی بات تو یہ ہے کہ فرض اور واجب تو یعنی لازم شرعاً تو اس وقت ہوگا جب گواہ ہو یا کوئی لکھت پڑھت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے اوپر یا کریڈٹ کا آدمی معاملہ کرے تو اس پر لکھ لینے کی بہت 4 دفعہ تاکید فرمائی ہے، لکھو لکھو لکھو۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، کچھ لوگ آ گئے ہیں کہ جی آپ کے والد صاحب نے ہمیں پیسے دینے تھے، تو اب آپ اپنا گمان دیکھیں، اگر آپ کا خیال قرائن علامتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یار واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر آپ دے دیں، اور اگر آپ کا لگ رہا ہے کہ نہیں صحیح نہیں کہہ رہا تو پھر دینا ضروری تو نہیں ہے، اب دے دیں تو بہتر ہے، نہ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ برطانیہ سے آسمہ شیخ صاحبہ کا سوال ہے، ہماری کی رشتہ دار خاتون ہیں، انہوں نے برطانیہ کا
ویزا لینے کے لیے جھوٹ بولا ہوا ہے، اور برطانیہ کی حکومت ان کی مالی مدد بھی کرتی ہے، ہر مہینہ خرچ بھی دیتی ہے۔ اگر وہ ہمارے بچوں کو یا ہمیں کوئی تحائف وغیرہ بھیجیں، یا اگر ہم ان کے گھر جائیں اور وہ کھانا کھلائیں ہمیں، تو کیا یہ کھانا کھانا اور ان تحائف کا لینا جائز ہوگا؟ جبکہ اگر کھانے یا تحائف سے انکار کریں تو شوہر صاحب ناراض ہوتے ہیں۔ کیا میں ان تحائف سے یا کھانے کے بدلے انہیں کچھ پیسے ہدیے کے طور پر دے سکتی ہوں؟ اس میں نیت مجھے کیا رکھنی چاہیے؟ یا اللہ، یہ بھی دیکھنا چاہیے برطانیہ کا ویزا لینے کے لیے سچ کتنے لوگ بولتے ہیں، اور برطانیہ کے میں بینیفٹس لینے کے لیے سچ کتنے لوگ بولتے ہیں، اور اس چیز نے ہمیں مسلمانوں کے امیج کو کتنا تباہ و برباد وہاں پر کیا ہوا ہے، ان مغربی ممالک میں جہاں گورے اور غیر مسلم ایک ایک چیز پر سچ بولتے ہیں، اور ہم لوگ ان سے بینیفٹ لینے کے لیے، اور جاب بھی چل رہی ہے اور ان امپلائمنٹ بھی لے لیں، یا کام نہیں کر رہے اور دکھا رہے ہیں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے تو یہ جو ایک مسئلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں دوہرا گناہ ہے کہ آپ وہاں پر ہمارے جو مسلمان بھائی مغربی ممالک میں گئے وہ ہمارے سفیر اور ایمبیسڈر ہیں، جو وہ گناہ غلط کرتے ہیں، ایک تو گناہ ملتا ہے غلط کام کرنے پر، اور ایک اسلام کو بدنام کرنے کا بہت بڑا گناہ ملتا ہے۔ بہرحال انہوں نے سوال کیا ہے کہ چونکہ وہ جو بینیفٹس لیتی ہیں جھوٹ بول کر، وہ چونکہ تھوڑے ہیں، اور باقی ان کی غالب کمائی غالباً ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ نہیں ہوتے کہ غالب کمائی ہو جائے یا ان کی غالب انکم وہی ہو جائے، تو لہٰذا ان کے یہاں سے کھانا پینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے ان کی کمائی حرام نہیں ہوگی۔ یعنی ہر غلط عمل سے کمائی حرام نہیں ہوتی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بعض ناجائز گناہ کے کام ایسے ہوتے ہیں جس سے کمائی بھی حرام ہو جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس سے کمائی حرام نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ صاحب۔ اور وقار احمد صاحب امارات سے پوچھتے ہیں، ایسا پیشہ اختیار کرنا جس میں رشوت دینا ناگزیر ہو، اس کے بغیر کام ناممکن ہو، جائز؟ اگر آپ کا کام بالکل جائز ہے، مثلا آپ کاروبار کر رہے ہیں یا آپ ملازمت کر رہے ہیں، اور اس ملازمت کی جو اہلیت لکھی ہوئی ہے آپ اس پر پورا اترتے ہیں، اور آگے کرپشن کی وجہ سے وہاں پر ملازمت اسی کو ملتی ہے جو رشوت دے، تو اس صورت میں دینا جائز ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور گناہ لینے والے کو ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس صورت ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ تھینک گاڈ کہ مفتی محمد صاحب تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ میں اناؤنس کر چکا تھا۔ اور حسنین عابد صاحب کا سوال آپ ہی کی خدمت میں ابوظہبی سے مصعب، کیا بیٹھ کر غسل کرنا ضروری ہے؟ نیز کیا شلوار بیٹھ کر پہننا ضروری ہے؟ اور لباس پہننے کے کیا احکام ہے؟ 3 سوال۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹھ کر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے کہ بیٹھ کر غسل کیا جائے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اور بعض اوقات غسل خانے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھ کر غسل کرنے میں کافی دقت پیش آتی ہے، تو اگر آپ کھڑے ہو کر غسل کریں تو کسی قسم کی کوئی معصیت لازم نہیں آتی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی مسئلہ شلوار پہننے کا بھی ہے کہ بیٹھ کر پہننے میں بعض اوقات دقت ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر پہننا بہت آسان ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر شلوار پہنیں، آپ کھڑے ہو کر بھی پہن سکتے ہیں۔ اور لباس پہننے کے بارے میں کافی تفصیلات ہیں، کسی خاص جہت کا اگر سوال ہوتا تو ہم اس کا جواب دیتے۔ اتنی اصولی بات سمجھ لیں کہ ہر وہ لباس جو شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ جائز ہے، اور بالکل بے عینی ہی وہی لباس پہننا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تو وہ مستحب درجے کی چیز ہے، چونکہ یہ سنن عادیہ میں سے ہے۔ شرعاً اس پر عمل کرنا کوئی واجب یا کوئی سنت مؤکدہ کی طرح جیسے نماز کی سنت مؤکدہ ہوتی ہیں ایسا حکم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ تر ازار پہنتے تھے، لیکن شلوار آپ نے پسند فرمائی، تو اس لیے آپ اگر شلوار پہن رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس پہن رہے ہیں۔ اور باقی ساتر ہونا چاہیے لباس، اس میں کوئی اعضائے مستورہ میں سے کوئی عضو ظاہر نہ ہو، یا خواتین کے لیے ایسا چست لباس پہننا یا مردوں کے لیے ایسی چست پینٹ پہننا کہ جس سے اعضائے مستورہ کا حجم اور ان کی بناوٹ اور ساخت بالکل واضح ہو، یہ مکروہ ہے اور ناجائز ہے۔ باقی کوئی بھی لباس ہو وہ پہننا جائز ہے۔ ٹھیک جی، بہت شکریہ مصعب۔ کراچی سے اہلیہ یحییٰ صاحبہ کا سوال ہے، کیا پاؤں میں سونے کی پازیب پہن سکتے؟ جی، عورتوں کے لیے پاؤں میں پازیب پہننا، چاہے وہ سونے کی ہو، چاہے چاندی کی ہو یا کسی اور دھات کی ہو، پہننا جائز ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے اس پازیب کی جھنکار کسی اجنبی یا کسی نامحرم تک نہ پہنچے کہ جس سے وہ متوجہ ہو۔ جزاکم اللہ مصعب۔ کلکتہ سے محمد ریحان ضیاء صاحب کا سوال ہے، کیا کوئی اپنے نام کی نسبت کسی بزرگ کی طرف کر سکتا ہے؟ مثلا
زید اشرفی، بکر قاسمی وغیرہ، جبکہ اس کا مقصد دھوکہ دینا نہ ہو بلکہ اظہار محبت ہو؟ دیکھیں، اس بارے میں علماء کی دونوں قسم کی آراء سامنے آئی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عام طور پر بزرگوں سے محبت کے اظہار کے لیے، عقیدت کے اظہار کے لیے لوگ ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے عثمانی، فاروقی، صدیقی یہ کہہ دیتے ہیں، اور عام طور پر لوگوں کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ فاروقی اس لیے ہے کہ اس کے شیخ صاحب کا نام فاروق تھا، یا کسی بزرگ کی طرف نسبت کر کے یا اپنے آپ کو فاروقی کہتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اپنے خاص حلقے کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو عام لوگوں کو تو نہیں معلوم ہوتا، ہر آدمی کو تو نہیں معلوم ہوتا۔ تو جو بھی آدمی سنے گا تو وہ یہ اس کو نسبت ہی سمجھے گا کہ یہ فاروقی ہے، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے۔ یا عثمانی اگر کوئی لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے۔ علاقائی نسبت تو ٹھیک ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو نسبت ہے خاص طور سے عثمانی، فاروقی اور صدیقی، تو اس طرح کی نسبتوں سے بچنا چاہیے ایسے لوگوں کو جن کا نسبی تعلق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ملتا ہو، اس لیے کہ بعض روایات میں اس کی شدید وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر، کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ جیسے کفر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی اس میں آتا ہے کہ ومن ادعا قوما لیس لہ فیہم نسب فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی کسی ایسی قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے کہ جس میں سے وہ ہے نہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس طرح کی وعیدوں کے ہوتے ہوئے اس کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی نسبی تعلق کے بغیر کسی شخصیت کی طرف اپنی نسبت اس طرح کرے کہ جس سے سننے والوں کو یہ اشتباہ ہو کہ اس کا نسبی تعلق اس سے۔ جی جزاکم اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور آج کل تو مارکیٹ میں بہت سارے فاروقی صدیقی ہیں، مطلب ظاہر نسبی تعلق تو پتہ نہیں جن لوگوں کا ہے بھی ان کو بھی نہیں پتہ۔ مودی الرحمان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، عمرہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، فرض ہے یا واجب؟ عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ بعض فقہا کے یہاں واجب بھی ہے، لیکن فقہ حنفی میں اس کا راجح قول سنت موقدہ ہونے کا ہے۔ اگر کسی نے حج کیا ہے اور حج کے ساتھ عمرہ کر لیا ہے تو وہ سنت موقدہ پر اس نے عمل کر لیا، اس کے بعد عمرہ کرنا سعادت کی بات ہے، فضائل ہیں اس کے، لیکن فرض واجب یا سنت موقدہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ مصعب احمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، 7 سال مکہ میں رہائش رہی ہے، اس دوران مدینہ منورہ، طائف اور پاکستان سے واپس آ کر عمرہ نہیں کیا، اب کیا ہر بار کے عمرے کا دم دینا ہوگا یا ایک ہی بار کا دم لازم ہوگا، اور کیا بچوں کا بھی دم لازم ہے؟ جی، یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میقات سے جب بھی کوئی آدمی گزرتا ہے مکہ جانے کے لیے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ حج کا احرام باندھے یا عمرے کا احرام باندھے۔ انہوں نے ہر مرتبہ مکہ جاتے ہوئے عمرہ نہیں کیا، احرام نہیں باندھا، تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اصل حکم تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہر عمرے کے بدلے میں ایک عمرہ کریں، اور جو بغیر احرام کے میقات سے تجاوز کیا ہے تو اس کی وجہ سے ایک دم دیں، اور جتنے بالغ بچے ہیں ان سب کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن اگر وہ صاحب بہت مالی طور پر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، یا اب وہ سعودیہ چھوڑ کر پاکستان آ چکے ہوں، اور اتنے سارے عمرے جو 7-8 سال میں کتنی دفعہ ان کا آنا جانا ہوا اور کتنی مرتبہ وہ بغیر احرام کے میقات سے گزرے اور عمرہ نہیں کیا، تو اس پر عمل کرنا اگر واقعتاً حرج کا باعث ہو، بہت زیادہ دقت اس میں پیش آ رہی ہو، یا مالی وسعت اتنی نہ ہو کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو دوسرے فقہا جن کے ہاں احرام باندھ کر میقات سے گزرنا لازم نہیں ہے، ان کے مسلک پر فتویٰ دیا جائے کہ گنجائش ہے۔ بہرحال وہ کوشش کریں کہ اس کی قضا بھی کریں عمروں کی، اور دم بھی ادا کریں۔ لیکن اگر وہ واقعتاً مستطیع نہیں ہیں اور ان کو شدید دقت کا سامنا ہے اس سلسلے میں، تو وہ اس دوسرے قول پر عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرے قول کے مطابق کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، شکریہ مصعب۔ اور نامعلوم سائل ہیں، عورت پر حج فرض ہونے کے لیے اس کے پاس ذاتی رقم کا ہونا ضروری ہے،
یا اگر اس کا خامد مالدار ہے تو بھی اس پر حج فرض ہو جائے گا؟ جی نہیں، اس پر حج فرض نہیں ہوگا مالدار خامد کے مالدار ہونے سے، لیکن خامد اگر مالدار ہے ماشاءاللہ تو اس کو اپنی بیوی کو حج تو کرانا چاہیے کم از کم. بہت ضروری ہے جی، بہت شکریہ صاحب. سمیع عباسی صاحب کا سوال ہے، امام کے سلام پھرنے کے بعد بقیہ رکعت پڑھنا شروع کی تو ثنا کے بعد اللہم صلی علی محمد بھولے سے پڑھ لیا، یاد آنے پر سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھی لیکن سجدہ سہو نہیں کیا، نماز ہوگی؟ جی نماز ہو گئی، اس لیے کہ ثنا کا موقع دعا کا موقع ہے، تو اس میں اگر کوئی دعائیہ کلمات زیادہ ہو جائیں یا درود شریف آدمی پڑھ لے تو اس سے کچھ لازم نہیں ہوتا. شکریہ. مصعب ابوظہبی سے محمد الیاس صاحب کا سوال ہے اگلا، تکبیر تحریمہ کا ثواب ابتدا سے شریک ہونے سے ملتا ہے یا رکوع سے پہلے بھی اگر شامل ہو جائیں تو ثواب ملتا ہے؟ جی صحیح، اور یعنی آپ یوں کہنا چاہیے کہ جس پر پوری طرح دل مطمئن ہوتا ہے وہ تو یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ کہی جائے تو وہ تکبیر تحریمہ کا ثواب ملتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اختتام سے پہلے کوئی نماز میں شریک ہو جائے تو اسے بھی تکبیر تحریمہ کا ثواب ملے گا. اور ایک قول رکوع سے پہلے نماز میں شامل ہو جانے کا یا رکوع میں شامل ہو جانے کا بھی ہے، لیکن وہ زیادہ ضعیف ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تکبیرہ تحریمہ کا ثواب اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ امام کے ساتھ ابتدا سے شریک ہو. شکریہ. مصعب عابد صاحب پشاور سے اگلا سوال پوچھتے ہیں، سجدے میں تسبیح کے ساتھ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دعا بھی مانگ سکتے ہیں، جو معصور دعائیں ہونی چاہیے، اور قرآن و سنت میں جن دعاؤں کا ذکر ہے وہی مانگنی چاہیے. اپنی زبان میں کوئی نہ مانگنا شروع کر دے. ٹھیک. جی شکریہ. جی فرض میں جب کوئی امام ہو تو اسے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز میں تخفیف کرے. بہت دعائیں مانگنے سے پیچھے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بہت محدود اگر کوئی مخصوص جماعت ہو جس کے کسی تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ امام بھی سجدے میں دعا کر سکتا ہے. لیکن عام طور پر جیسے مسجد میں کوئی نماز پڑھاتا ہے امام ہے تو چونکہ مقتدیوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ضعیف، بیمار، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں اختصار ہی کی ترغیب ہے. سنت کے مطابق اطمینان سے نماز پڑھے، لیکن اضافی دعائیں وہ سجدے میں فرض نماز میں نہ مانگے. سنن میں نوافل میں جتنی لمبی دعا مانگنا چاہتا ہے سجدے میں مانگ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ صاحب. یاسر محمود صاحب کا اگلا سوال ہے، اگر جمعہ یا ظہر کی نماز کی جو سنتیں ہیں فرض نماز سے پہلے نہ پڑھی جا سکیں کسی بھی وجہ سے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ فرض نماز کے بعد پہلے کون سی سنتیں پڑھیں گے جو فرض نماز سے پہلے رہ گئی ہیں وہ، یا فرض نماز کے بعد والی پہلے پڑھیں گے اور پھر پہلے والی بعد میں؟ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ فرض نماز سے پہلے جو سنن مؤکدہ ہیں وہ پہلے پڑھ لی جائیں، چونکہ اصل وقت ان کا وہی ہے. لیکن اگر کبھی کسی مجبوری سے آدمی نہیں پہلے پڑھ سکا اور فرض نماز کا وقت ہو گیا تو فرض نماز پہلے ادا کرے گا. اس کے بعد پھر ظہر کے بعد مثال کے طور پر 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ پہلے وہ سنتیں پڑھے گا، اس لیے کہ ان کا وہ موقع ہے. فرض کے متصل بعد 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو وہ پہلے وہ پڑھے، اور 4 جو اس کی فرضوں سے پہلے کی رہ گئی تھی سنتیں وہ اس کے بعد پڑھے. صحیح طریقہ یہ. جزاکم اللہ. رائٹ مفتی محمد صاحب. اور مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں سوال ہے، آصف ملک صاحب کا، کسی کو نیند نہ آتی ہو تو کیا وہ نیند کی گولی کھا سکتا ہے جبکہ اس میں نشہ ہوتا ہے؟ نہیں، نیند کی گولی میں نشہ تو نہیں ہوتا. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ اصل میں ہمارے ہاں اس بات کا فرق نہیں کیا جاتا کہ نشہ کس کو کہتے ہیں. بعض لوگ چائے کو بھی نشہ کہہ دیتے ہیں، بعض پان کو بھی کہہ دیتے ہیں. نشہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان کی عقل جو ہے وہ اس کے قابو، یعنی عقل میں فرق آ جائے عارضی طور پر یا عارضی طور پر کسی کوئی چیز کھانے کی وجہ سے، اور اس میں اس کو قابو نہ رہے، ہوش و حواس ٹھکانے نہ رہے، یعنی اس کو پتہ نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں صحیح ہوش میں. اس کو نشہ کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جس کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے یہ نشہ آور چیزیں نہیں، یہ ریلیکسنٹس میں آتی ہیں یہ جو چیزیں، تو اس میں نشے والی بات تو نہیں ہے. بہت شکریہ. سوالات ناظرین سوچ سمجھ کے پوچھا کریں، بھگتنا مجھے پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ریاض اسراف علی صاحب کا اگلا سوال ہے، آڈیو قرآن سنتے ہوئے سجدہ تلاوت کا پتہ نہیں چلتا، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ آڈیو قرآن سنتے ہوئے وہ چونکہ ریکارڈڈ ہوتا ہے لہٰذا اس میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، تو پتہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسے ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، قرآن میں کل 14 سجدے ہیں، سجدہ تلاوت پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں ہیں. شکریہ مصعب. سعودی عرب سے ظفر صاحب کا اگلا سوال ہے، میرے 5 بچے ہیں، میں ان کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا الگ الگ جانور ذبح کرنے ہوں گے یا ایک بڑا جانور بھی کافی؟ اگر آپ چھوٹا جانور یعنی بکرا یا بکری یا دمبا یا بھیڑ کریں گے تو الگ الگ کرنے ہوں گے. اگر گائیں یا اونٹ کریں گے تو ایک میں بھی کر سکتے ہیں.
پھر لڑکوں کے لیے بہتر اور افضل 2 کرنا ہے لیکن 1 بھی کر سکتے ہیں، تو اس حساب سے آپ تعداد دیکھ لیں، یعنی گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں تو اس حساب سے آپ حصے پورے کر کے بھی ایک جانور میں بھی کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ صاحب۔ جدہ سے محمد رحمان صاحب پوچھتے ہیں میں نے قسم کھائی تھی کہ فلاں کام نہیں کروں گا، پھر وہ کام مجھ سے ہو گیا اور کئی دفعہ ہو گیا، اب مجھے کفارہ ایک قسم کا دینا ہوگا یا جتنی بار قسم کھا کر توڑی ہے اتنا کفارہ ادا کروں؟ اگر وہ قسم ایک ہی بات پر کھائی تھی جی اور ایک مرتبہ توڑی ہے، یعنی قسمیں بار بار کھائی تھی لیکن ایک ہی بات پر کھائی تھی اور ایک مرتبہ توڑی ہے تو ایک کفارہ ہے، اور اگر مختلف باتیں تھیں یا ایک دفعہ کھا کر توڑ دی پھر کھا کر توڑ دی تو پھر جتنی دفعہ کیا ہے اتنے کفارہ دینا ہوگا۔ شکریہ۔ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں عثمان غنی صاحب کو کہ قسم کا کفارہ ہوگا کیا؟ جی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلانا، یعنی قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یا ان کو کپڑا دینا یعنی ایک جوڑا، او کسوتہم 10 مساکین غریب لوگوں کو، اور تیسری بات قرآن نے کہی او تحریر رقبہ، یعنی گردن کا آزاد کرانا، وہ آج کل ہے نہیں، اور جس آدمی کے پاس اتنے بھی پیسے نہ ہوں جو کہ آج کل کم لوگ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو پھر اس کو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ جزاکم اور اللہ۔ اس میں میں اضافہ کر دوں کہ کھانا اگر یعنی کھانا بھی کھلا سکتے ہیں صبح شام کا، اور صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے اتنا گندم یا اتنی رقم وہ 10 مساکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور اسلام آباد سے سید فرخ شاہ صاحب کا سوال ہے، ایک شخص بیوی کو یوں طلاق دے کہ میں اپنی بیوی کو خلا کی طلاق دیتا ہوں، 3 دفعہ یہ کہا، کیا اس سے طلاق واقع ہوگی؟ یہ ان کو سمجھ میں کیسے آیا یہ لفظ، یعنی یہ سوچا کیسے کہ لفظ دینے کا؟ بہرحال اس کا جواب مجھے نہیں آتا، لا ادری، استاد جی کو اگر تو لیکن یا پھر اس کو ہم کل دیکھ لیں گے، کل دیکھ لیں گے، پرسوں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لوگ چالاک بڑے ہوتے ہیں، ان کو سب آتا ہے لیکن جب ہو جاتا ہے پھر پوچھتے ہیں۔ محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ایک مسجد روڈ سائڈ میں بنی ہوئی ہے، روڈ کے کنارے تقریباً 15 فٹ سرکاری جگہ خالی ہے، کیا اس جگہ مسجد کا غسل خانہ، وضو خانہ وغیرہ تعمیر کروایا جا سکتا؟ نہیں، آپ روڈ ایسا کریں، روڈ پر بھی قبضہ کر لیں، مطلب روڈ پر بھی مسجد بنا لیں تو بس آپ کا کام ہوگا۔ تو بھائی بات یہ ہے جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کام جو ہمارے یہاں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں اور طریقہ صحیح نہیں دیکھتے، جیسے بھی کر دیا اور سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کیا، یہ انتہائی قابل اصلاح روش ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک بالش زمین قبضہ کرنے کا بھی عظیم گناہ ہے، لہٰذا وہ چاہے اپنی ذات کے لیے کریں، چاہے مسجد کے لیے کریں، چاہے مدرسے کے لیے کریں، یہ اس میں دوہرا گناہ ہوگا۔ ایک تو آپ نے غلط کام کیا، قبضہ کیا، اور اس کے ساتھ آپ نے دین کو بھی بدنام کیا کہ لوگ یہ کہیں گے دیکھو جی مولوی یہ کر رہے ہیں، دین والے یہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی املاک پر قبضہ کرنا یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے، کیونکہ وقف جو املاک ہوتی ہے، مثلا پاکستان کی جو زمین ہے وہ گورنمنٹ کی زمین نہیں ہوتی، یہ صدر صاحب وزیر اعظم کی ہوتی ہے، عوام کی ہے۔ تو 20 کروڑ عوام کا حق مارا آپ نے، جب بھی آپ نے پبلک پراپرٹی کو خراب کیا، روڈ توڑا، فٹ پاتھ پہ قبضہ کیا، یا کسی حکومت مملکت پاکستان کی یا کسی ملک کی چیز کو نقصان پہنچایا، تو یہ وقف کے اندر جو کچھ غلط کام کرنا ہے، چوری کرنا ہے، نقصان پہنچانا، یہ عام گناہوں سے بہت زیادہ خطرناک گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور موسیٰ جان صاحب ریاض سے اگلا سوال پوچھتے ہیں، بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس دودھ یا گوشت کا کیا حکم ہوگا؟ بلی پالنا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جھوٹے کے بارے میں احناف کا یہ قول ہے کہ طاہر مکروہ، کہ پاک تو ہے، صاحب ہدایت لکھا ہے، لیکن مکروہ ہے۔ تو اب اس میں اگر بلی نے پیالے میں منہ مار دیا تو اگر تو وہ خشک تھا، مثلا آٹا وغیرہ تھا، اس کو الگ کر دیں، باقی صاف رہ جاتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ دودھ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز تھی کہ جھوٹے کا اثر پورے پیالے میں چلا جائے گا، پورے برتن میں، تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان صاحب کو استعداد ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے، تو اس کو استعمال نہ کریں، بہتر ہے۔ اور اگر غریب آدمی ہے تو وہ استعمال کر لے، اس کے لیے پھر مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ محب اللہ بٹ صاحب پوچھتے ہیں، کیا عورت اپنے بال پیچھے سے کاٹ سکتی ہے؟ اور اگلا سوال بڑا الگ سا ہے کہ کیا اس عورت کے لیے بیگ اٹھانا جائز ہے؟
شاید اچھا یہ بیگ اٹھانا یا تو ان سے غلطی ہوگی یا آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اتنا سادہ تو کوئی نہیں ہوتا کہ بیگ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو پہلی بات ہے کہ بال کٹوانا، دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر اور عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ بال چھوٹے کر کے کاٹ کے رکھنا یہ مردوں کی عادت ہے، لہٰذا اس وجہ سے علماء نے یہ فرمایا کہ خواتین کے لیے بال کٹوانا زیادہ منع ہے۔ البتہ اگر کسی خاتون کے بالوں میں کوئی عیب ہے، یعنی پیچھے سے اوپر نیچے ہیں اور اتنے زیادہ اوپر نیچے ہیں کہ جس کو واقعی عیب سمجھا جاتا ہے، تو وہ برابر کر سکتی ہے۔ یا کسی کے بال بہت زیادہ لمبے ہو گئے ہیں اور وہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ اتنا چھوٹا کر سکتی ہے، یعنی کمر تک لے آئے کہ جس سے اس کے لیے سنبھالنا آسان ہو جائے۔ باقی اتنے بال کٹوانا کہ وہ لڑکوں کی طرح مردوں کے قریب آنے لگیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ نہیں وہ سب یہ سوال شاید غلط ہی نہ ہو کہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ کیا بیگ اٹھانا بھی عورت کے حقوق میں مرد کے لیے؟ نہیں یہ سمجھ رہوں گی کہ جب مرد اور عورت جا رہے ہوں تو بیگ مرد کو اٹھا کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، خاتون کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سوال میں کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ ایسا سوال نہیں ہوگا۔ ہے کیا جواب؟ مطلب اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ خاتون کے لیے بیگ اٹھانا جائز ہے نہیں؟ چلیں جی مفتی محمد صاحب، عبید احمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، جمعہ کے دن سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسجد میں کسی کو پھلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے، کیا امام، مؤذن اور خطیب اس حکم سے مستثنیٰ ہے؟ جی نہیں، مستثنیٰ نہیں ہیں، یہ حکم تو سب کے لیے ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ مسجدوں کا بناوٹ اور ساخت بعض اوقات مختلف ہوتی ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو وہ تو اپنے حجرے سے نکلتے تھے اور راستہ موجود تھا اور آپ سیدھے محراب میں جاتے تھے، تو مقتدیوں کے صفوں سے گزرنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ تو اگر امام صاحب کا اسی طرح قبلہ کی دیوار کی طرف اگر مکان ہو اور وہ محراب سے داخل ہو سکتے ہوں تو ان کو محراب سے داخل ہونا چاہیے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ ان کو پیچھے سے ہی آنا پڑتا ہے۔ اول تو امام کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ نماز سے پہلے جو جن میں سنن مؤکدہ ہیں تو وہ پہلے پہنچیں اور وہ سنن مؤکدہ ادا کریں، اور پھر نماز کا وقت ہو تو پہلی صف سے اٹھ کر مصلی پر چلے جائیں، تو اس طرح گردنے پھلانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن انسان ہے، اس سے تاخیر بھی ہو سکتی ہے، وہ دیر سے بھی آ سکتا ہے، تو عین نماز کے وقت میں اگر امام صاحب آئے اور ان کو صفوں سے گزر کر مصلی تک پہنچنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو متوجہ کر کے اپنے لیے راستہ بنائیں اور وہاں سے جائیں، بجائے اس کے کہ وہ بیٹھی ہوئی صفوں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے جائیں۔ وہ لوگوں کو متوجہ کر کے اپنے لیے راستہ بنائیں اور پھر آگے بڑھیں۔ شکریہ مصعب، بہت شکریہ۔ کراچی سے عارف صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی شخص جمعہ کی خطبہ سے رہ جائے اور نماز میں شامل ہو جائے تو کیا جمعہ ادا ہو جائے گا؟ نیز اگر کوئی جمعہ کی جماعت سے رہ جائے تو ظہر پڑے گا یا جمعہ؟ یہ ہو چکا ہے جی، اس کا جمعہ تو ہو جائے گا پہلی صورت میں، خطبہ رہ جائے اور نماز میں شریک ہو جائے تو جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے اجر سے محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے آیا اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، جو دوسرے مرحلے میں آیا تو اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، جو تیسرے مرحلے میں آیا تو اسے بکری ذبح کرنے کا اور صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آیا اسے مرغی ذبح کرنے کا اور صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جب امام آ جاتا ہے ممبر پر تو پھر فرشتے صحیفے بند کر دیتے ہیں، اجر لکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اتنے بڑے اجر سے محرومی کا سبب تو ہے، لیکن جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کا جمعہ رہ گیا تو اگر ایک مسجد میں رہ گیا تو کوشش کرے کہ دوسری مسجد میں اس کے قریب جہاں اس کو جمعہ مل سکتا ہو وہاں جا کر وہ جمعے کی نماز ادا کرے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں بھی جمعہ نہیں مل سکتا یا بہت دور کی مسافت پر مل سکتا ہے اور اس کے لیے جانا آسان نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، پھر وہ جمعہ نہیں پڑھے گا۔ جزاکم اللہ صاحب۔ سردار احمد صاحب کا سوال ہے، میں نے بھول کر کچھ بندوں کو بغیر وضو کے نماز پڑھائی تھی، اب وہ مظلوم بندے مل نہیں رہے، کیا حکم؟ یہ اب توبہ استغفار کر لیں اور ان کے لیے دعا کر لیں، یہی اس کا حل ہے۔ بنت جمال صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے، عورت گھر میں انفرادی نماز پڑھ رہی ہو اور اس کے پیچھے کوئی اپنی الگ نماز شروع کر دے، کیا ہو؟
کوئی حرج نہیں ہے. وہ جب ان کو شبہ یہ ہو رہا ہے کہ عورت آگے ہے اور یہ پیچھے ہیں یا عورت برابر میں کھڑی ہے تو مرد کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ سمجھ لیں کہ عورت کی محاذات کی وجہ سے نماز فاسد اس وقت ہوتی ہے جب دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں. تو اب یہ پیچھے جا کر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور تو اس میں کوئی محاذات کا مسئلہ نہیں ہے اور اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور وہ جماعت کی نماز ہو، انفرادی نماز پڑھنے میں محاذات سے نماز فاسد نہیں ہوتی. جماعت سے نماز ہو رہی ہو اور عورت مرد کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے یا اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو جائے تو اس سے نماز فاسد ہوتی ہے. جزاکم اللہ. صاحب سلیم اختر صاحب کا اگلا سوال ہے، نماز اوابین کی رکعتیں اور وقت بیان فرمائیں. اوابین کی 6 رکعتیں ہیں اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 2 سنتوں کے بعد 6 نفل مستقل پڑھے جائیں اوابین کی نیت سے. لیکن اگر کوئی عدیم الفرصت ہو یا کبھی ضرورت کی بنا پر وہ پوری 6 رکعتیں نہ پڑھ سکتا ہو تو 2 سنتوں کو شمار کر کے 6 رکعتیں پوری ہو جائیں، یعنی 4 نفل اس کے بعد پڑھ لے تو بھی اوابین کا ثواب اسے مل جائے گا. باقی رہا یہ کہ اس کا وقت کتنا ہے تو اس کے لیے کوئی منٹ سے تحدید تو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی وقت بھی اگر وہ پڑھ لے گا تو اوابین اس کی ہو جائیں گے. جزاکم اللہ. صاحب مجیب صاحب کوہاٹ سے اگلا سوال پوچھتے ہیں، کسی ضروری کام کی وجہ سے صرف فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی سنتوں کی گنجائش ہے یا بعد میں دوبارہ پڑھنی؟ جی نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو نماز جیسی اہم عبادت کا وقت نہیں ملتا اور آپ سنتیں چھوڑنا چاہتے ہیں اور اس سے چھٹی لینا چاہتے ہیں. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے اور محرومی کی بات ہے. آپ کو سنتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر سنن قبلیہ یعنی جو فرضوں سے پہلے کی سنتیں ہوتی ہیں وہ رہ جائیں ظہر میں یا اسی طریقے سے بس ظہری میں، اس لیے کہ عصر کے بعد تو پھر سنتیں نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو آپ ظہر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد پھر پڑھ لیں گے. اور باقی کسی نماز میں اگر آپ کی سنتیں رہ جاتی ہیں عصر کی جیسے رہ جاتی ہیں تو چونکہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. فجر کی سنتیں اگر رہ جاتی ہیں، اول تو فجر کی سنتیں رہنی نہیں چاہیے، ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. حتیٰ کہ ہمارے متاخرین فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو فجر کی نماز میں قعدہ اخیرہ ملنے کی امید ہو تو اسے بھی چاہیے کہ وہ سنتیں پڑھ کر پھر جماعت میں شریک ہو. البتہ سنتیں جماعت سے وہ زیادہ فاصلے پر، جتنے زیادہ فاصلے پر پڑھے اتنا اچھا ہے. اور جس حال میں جماعت ہو رہی ہے اس میں کراہت زیادہ شدید ہے. برآمدے میں پڑھے، صحن میں پڑھے، جتنا دور پڑے گا اتنی کراہت میں کمی آئے گی. تو یہ اس کو کرنا چاہیے اور اگر رہ جائیں تو پھر ان کی قضا نہیں ہے. یہ اس میں صحیح بات رہی، وہ کہتے کہ اگر سنت قبلیہ رہ گئی ہے تو پہلے وہ سنت بعد والی پڑھے یا پہلے؟ وہ نہیں، وہ اس میں نہیں تھا، وہ اس سے پہلے سوال تھا، وہ ہو چکا ہے. جزاک اللہ صاحب بہت شکریہ. ماریا خٹک صاحبہ کا سوال ہے اگلا، جنبی شخص سو رہا ہے تو اس کے برابر میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، جبکہ کمرے میں کوئی اور اونچی جگہ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ؟ اگر کوئی مناسب جگہ ایسی نہیں ہے جہاں بالکل پاک صاف اور اس کے قریب بھی کوئی ایسی نجاست والی بات نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسی کوئی جگہ میسر نہیں ہے تو تلاوت سے محرومی کی بجائے اسی جگہ بیٹھ کر تلاوت کی جا سکتی. جزاکم اللہ. جی کراچی سے بنت جمال صاحبہ کا سوال ہے، کیا حیض کی حالت میں روزانہ آیت کریمہ کا ورد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ آیات جن میں دعا کا مضمون پایا جاتا ہے وہ تو پڑھی جا سکتی ہیں، اور آیت کریمہ کی بھی لوگ بطور رقیہ پڑھتے ہیں. وہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھتے. قرآن کریم جیسے تلاوت کیا جاتا ہے اور اس کی نیت کی جاتی ہے ویسے نہیں پڑھتے، بلکہ اپنی کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں. تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. صحیح ہے. محمد اسلم صاحب پاک پتن شریف سے پوچھتے ہیں، 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ پڑھ کر جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی یہ چونکہ حدیث ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ میں اس کی تحقیق پوری طرح نہیں کر سکا کہ اس کی سندی حیثیت کیا ہے، لیکن عمومی طور پر فضائل میں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو اور اس پر ایسا پختہ یقین نہ رکھا جائے کہ یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے، ایک احتمال ہے، اور اس احتمال کی بنا پر بھی وہ وظیفہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جتنی بڑی فضیلت اس کی منقول ہے اس کے پیش نظر
یہ احتمال بھی ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑی فضیلت ہمیں عطا فرما دیں، تو اس لیے اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ اور فضائل میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا ایسا عقیدہ نہ رکھا جائے کہ یقینی طور سے یہ ثواب ملے گا۔ پھر ایک اور بات بھی کہہ ہی دوں کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے یہ ظن غالب کے طور پر ضعیف ہوتی ہے، اس کے صحیح ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ اس لیے کہ کسی حدیث پر جو ضعف کا حکم لگتا ہے وہ اس لیے لگتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب کے حافظہ کمزور تھا، یا وہ بات بھول جاتے تھے کبھی کبھی۔ تو اب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی بھول جاتے تھے تو اس حدیث میں بھی ضرور بھولیں، وہ کمزور حافظے والے کو بھی بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں نا۔ اور اگر کسی کے اوپر جھوٹ کی تہمت بھی ہے تو اس کی حدیث شدید ضعیف ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو لوگ موضوع بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن جھوٹا آدمی ہر وقت جھوٹ تو نہیں بولتا نا، وہ سچ بھی بولتا ہے۔ تو اس لیے ہر ضعیف حدیث میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو، اس لیے اس میں جو فضیلت وارد ہے اگر اس کے حصول کے احتمال اور امید کی بنا پر آدمی اس پر عمل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ صاحب۔ اور یہ کچھ دن پہلے ایک سوال آیا تھا ابھی دو نشستوں سے قبل کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے۔ حسن لوگ چونکہ عام لوگ زیادہ تر سنتے ہیں ہم کو، تو ہم نے ان سے یہ ڈن کیا تھا اس وقت۔ ڈن کیسے کیا؟ بس ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک نشست سے ایک سیگمنٹ رکھیں گے جس میں یہ جو اصطلاحات ہیں نا حدیث کی، صحیح حدیث، حسن، موضوع، چونکہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں، انشاءاللہ اس پہ آپ بھی صحیح بتا دیں ناظرین کو، ہم وقت دیں گے اس پہ انشاءاللہ۔ ہم اس پر مستقل ایک مجلس کریں گے تاکہ سب لوگوں کو اس طرح کے اصطلاحات انشاءاللہ مفید ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ صاحب۔ دبئی سے سلطان محمود صاحب کا سوال ہے، کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو تعزیت کا سنت طریقہ کیا؟ تعزیت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان سے ان کے ساتھ غم میں شرکت کا اظہار کریں، ان کو تسلی دیں۔ تعزیت کے لفظی معنی ہوتے ہیں تسلی دینے کے، ایسے کلمات جن سے ان کو تسلی ہو، ان کو صبر آئے، یہ تعزیت ہے۔ اس کے لیے جو الفاظ حدیث میں منقول ہیں وہ ہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، جو کچھ اللہ نے لیا وہ بھی اللہ کا تھا، جو اللہ نے دے رکھا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فلتصبر ولتحتسب، صبر کرنا چاہیے اور اس میں ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ کلمات کہہ دیں، یا بعض فقہا نے کلمات لکھیں اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم اجر عطا فرمائے، آپ کو تسلی عطا فرمائے، آپ کے میت کی مغفرت فرمائے۔ تو اس طرح کے کلمات کہنی چاہیے اور مختصر تعزیت کرنی چاہیے، وہاں ڈیرا لگا کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور کسی کو کہہ کر اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے، تو آنے والوں کو خود اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھیں، تسلی دے کر اٹھ جائیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور اگر اخبار پڑھنا بھی ہے تو تصویریں دیکھ کے گزارا کر کے نکل جائیں وہاں سے تاکہ دوسرے لوگوں کو موقع ملے۔ جنید صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، اور آخری سوال ہے آج کی اس ٹرانسمیشن کا۔ دینی مجلس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بار بار اس میں آ رہا ہے، تو ایک بار درود پڑھنا ضروری ہے یا ہر بار درود پڑھنا لازم؟ دیکھیں ضروری تو ایک بار ہے، لیکن یہ کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محسن ہیں اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی امت کے لیے کڑتے ہوئے گزاری ہے، اور جن کے سینے میں ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، تو ان کا نام نامی آئے اور ہم درود شریف نہ پڑھیں تو ہر دفعہ پڑھنا چاہیے، وہ اس میں ثواب بھی ہے۔ ایک دفعہ کوئی درود شریف پڑھے گا تو 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، تو اتنے بڑے اجر سے محرومی اور اتنی بڑی محبت کے اظہار سے محرومی، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ ضروری تو ایک ہی بار ہے لیکن ہر دفعہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ مفتی احمد عفنان صاحب، مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، آپ دونوں حضرات کو بہت بہت شکریہ۔ تمام ناظرین و سامعین دنیا بھر سے ہمیں سن رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے بہت سارے سوالات یقیناً آج بھی ہمارے پاس آئے ہیں، اور انشاءاللہ پرسوں کی جو نشست ہوگی اس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اور جو بھی وقت ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اسٹے ود اس، اللہ حافظ۔ واہ بھائی واہ، ہو گئے، پورے ہو گئے، پورے